اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ طہا حسین تازہ ترین کے پلیٹ فارم پہ ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ اپنے گزشتہ لائیو سیشنز میں ہم نے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزن آف پاکستان کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج کے ہم اپنے پروگرام میں بھی مزید فنڈامنٹل رائٹس جو آئین پاکستان ہمیں بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے اس پہ بات کریں گے۔ جنرلی ہم سب آرٹیکلز کو ڈسکس کریں گے۔ سو دس سیشن از گونا بی اے کنکلوڈیڈ سیشن، یو ہیو ٹو اسٹے ٹیونڈ ود می۔ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کیا چیز ہے، اس کو ڈفرینشیٹ میں کرتا چلوں کہ رائٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کا ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے، جو آپ کی ڈسکریشنری پاور ہوتی ہے۔ اپنا رائٹ آپ کلیم کریں یا نہ کریں، اس میں آپ پہ کوئی زبردستی نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ آپ پہ مینڈیٹری ہوتی ہے، لازم و ملزوم ہوتی ہے۔ آپ نے ڈیوٹی کو ہر حال میں فالو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈیوٹی پرفارم نہیں کرتے اپنی، تو آپ لیگل رانگ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیگل رانگ کی ایگزامپل بھی میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے پہلے آرٹیکل سے، جو کہ آرٹیکل 9 ہے، رائٹ ٹو لیو، زندہ رہنے کا حق۔ زندہ رہنے کا حق اور زندگی کو بھرپور طرح سے جینے کا حق۔ تو ہر شخص کو یہ اجازت ہے، ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی بھرپور طریقے سے جیے۔ اس میں کوئی شخص کسی شخص کی زندگی سے اس کو محروم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص کسی کی زندگی سے محروم کرتا ہے تو وہ لیگل رانگ کمٹ کر رہا ہے، اور لیگل رانگ کمٹ کرنے کے بعد اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ اگر وہ لیگل رانگ کمٹ کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ تو جہاں پہ ہم اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہاں پہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم دوسرے کے رائٹ کو وائلیٹ نہ کریں۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں، فریڈم آف اللیگل اریسٹ، فریڈم فرام اللیگل اریسٹ، کہ کسی شخص کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، کسی راہ چلتے شخص کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پولیس اتھارٹیز کسی شخص کو گرفتار کرتی ہیں تو وہ اس کو باقاعدہ گراؤنڈز بتائیں گی کہ ہم نے ان گراؤنڈز کی بنا پر آپ کو اریسٹ کیا ہے، اور اس مقدمے کے تحت ہم نے آپ کو اریسٹ کیا ہے۔ وہ مقدمہ اس کو بتایا جائے گا، اس کو مقدمے کے بارے میں بھی بتایا جائے گا، اور اس کو مزید ڈیٹیلز میں بتایا جائے گا کہ ہم نے آپ کو اس گراؤنڈ پہ اریسٹ کیا ہے۔ اریسٹ کرنے کے بعد جو پروسیجر ہوتا ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل۔ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر آپ کو اریسٹ کر دیا گیا ہے تو آپ کو 24 گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد میجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش کرنے کے بعد آپ کو یہ پورا اختیار ہوگا کہ آپ اپنے لیے ایک لیگل پریکٹیشنر یا وکیل ہائر کریں، اور جو کہ آپ کے مقدمے کو بھرپور طریقے سے لڑے گا، آپ کے ڈیفینس کرے گا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے فریڈم فرام ڈبل جیوپارڈی۔ ڈبل جیوپارڈی دوستو کیا چیز ہے؟ ڈبل جیوپارڈی یہ ہے کہ ایک شخص ہے، جب وہ کسی جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے تو جرم کے مرتکب ہونے کے بعد پولیس اتھارٹیز اس کو اریسٹ کریں گی، اور اس کا پورا ٹرائل چلے گا، کرمنل ٹرائل اس کا چلایا جائے گا۔ کرمنل ٹرائل کو میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا۔ تو کرمنل ٹرائل پورا ہونے کے بعد یا تو اس شخص کو سزا ہو جائے گی، یا پھر وہ شخص جو ہے بری ہو جائے گا۔ یہ پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد جب کسی شخص کو سزا ہو جاتی ہے یا پھر وہ بری ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد دوبارہ اسی مقدمے میں اس کو پھر سے سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ ڈبل جیوپارڈی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے پاس فریڈم آف اسمبلی۔ فریڈم آف اسمبلی میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ آپ کو یہ پوری اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گیدرنگ کریں، آپ کہیں پہ بھی 4 یا 5 یا 10 لوگ اکٹھے ہو جائیں اور گیدرنگ کریں۔ یہ آپ کو فریڈم آف اسمبلی پرووائڈ کرتا ہے۔ فریڈم آف اسمبلی کی کچھ ریسٹرکشنز ہیں۔ کچھ ریسٹرکشنز اس کی یہ ہیں کہ
فار ایگزامپل ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن لگ جاتی ہے، کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں دفعہ 144 لگا دیا جاتا ہے ملک میں. دفعہ 144 کی جو ریزرویشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ کہیں پہ 5 یا 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے. جیسے کہ ابھی ہماری جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے ہمارے ملک کی کرونا کی، تو دفعہ 144 لگایا گیا. دفعہ 144 کی جو پروویژن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے. تو وہ آپ کے فریڈم آف اسمبلی یہاں پہ ریزرو ہو جاتا ہے، یہاں پہ آپ کا فریڈم آف اسمبلی جو ہے وہ ریزرو ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہمارے ملک میں کچھ لوگ احتجاج کرتے ہیں، پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو فریڈم آف اسمبلی پرووائڈ کرتا ہے. پرامن احتجاج کا جو حق ہے وہ فریڈم آف اسمبلی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن کا میں نے بتایا تھا کہ آزادی رائے کا حق جسے ہم کہتے ہیں، کہ کوئی بھی شخص کچھ بھی بول سکتا ہے، کچھ بھی ڈیبیٹ کر سکتا ہے، کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے کچھ بھی بول سکتا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں. ان ریسٹرکشنز کا ہمیں خیال رکھنا ہے. ان ریسٹرکشنز کے حدود میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے اس رائٹ کو ایکسرسائز کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب کچھ بھی بولتا ہے تو اس کا وہ بولنا کسی دوسرے کے جذبات کو مجروح نہ کرے، کسی دوسرے کی فیلنگز کو ہرٹ نہ کرے. اگر وہ کسی دوسرے کی فیلنگز کو ہرٹ کر رہا ہے تو وہ لیگل رانگ کمٹ کر رہا ہے، جس کی اسے سزا بھی دی جا سکتی ہے. اس کی اگزامپل میں فریڈم آف ایکسپریشن کی یہ دوں گا کہ ریسنٹلی کچھ ٹائم پہلے خادم رضوی صاحب، جو کہ ایک اسلامک اسکالر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، تو خادم رضوی صاحب پہ کچھ ریزرویشنز لگائی گئیں. ان پہ بین لگا دیا گیا کہ وہ کہیں پہ بھی بول نہیں سکیں گے، کہیں پہ بھی وہ تقریر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کی تقریر سے کچھ لوگوں کے جذبات مجروح ہو رہے تھے، اور ان کی تقریروں کو اشتعال انگیز تقریر کہا جا رہا تھا، کہ ان کی تقریر سے لوگوں کے جذبات ابھر رہے تھے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ جو تقریریں ہیں یہ ملک کے امن و امان کو خراب کر سکتی ہیں، تو انہوں نے خادم رضوی صاحب پہ بین لگا دیا گیا. اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ ہے وہ ہے آرٹیکل جو ہمارے پاس ہے وہ فریڈم آف ایسوسیشن ہے. فریڈم آف ایسوسیشن کے ساتھ ہی کرسپونڈنگ جو ہے وہ فریڈم آف پروفیشن ہے. فریڈم آف ایسوسیشن یہ ہے کہ آپ کسی بھی تنظیم کو جوائن کر سکتے ہیں جو کہ کالعدم نہ ہو اور اینٹی گورنمنٹ یا اینٹی اسٹیٹ نہ ہو. آپ ایک لافل تنظیم کو جوائن کر سکتے ہیں، کسی لافل تنظیم کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، بشرط ہے کہ وہ اس کے جو مقاصد ہیں اس تنظیم کے وہ اینٹی اسٹیٹ نہ ہو یا اینٹی اسلامک نہ ہو. تو اسی کے ساتھ فریڈم آف پروفیشن جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ فریڈم آف پروفیشن آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی آپ جاب کو جوائن کر سکتے ہیں، کسی بھی آپ پروفیشن کو جوائن کر سکتے ہیں، لیکن وہ لیگل پروفیشن ہونا چاہیے. اس لیگل پروفیشن کی آڑ میں انلیگل ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے. فریڈم آف پروفیشن، کوئی بھی آپ کا کاروبار ہے، کوئی بھی آپ کا بزنس ہے، وہ لیگل ہونا چاہیے، اس کی آڑ میں انلیگل ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد جو آرٹیکل 25 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، وہ یہ ہے کہ ایکویلٹی بیفور لا. اچھا، اس میں اب دو کانسیپٹس آ جاتے ہیں. پہلا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکویلٹی بیفور لا، اور دوسرا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکول پروٹیکشن آف لا. ان دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس کو میں واضح کرتا جاؤں. ایکویلٹی بیفور لا یہ ہے کہ سب جو بھی ہے، چاہے امیر ہے یا غریب ہے، وہ لا کے سامنے، وہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں. چاہے وہ کوئی وزیر ہے، چاہے وہ کسی ملک کا وزیر اعظم ہے یا ملک کا صدر ہے، وہ سب لا کے سامنے جو ہیں وہ برابر ہیں.
دوسرا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایکول پروٹیکشن آف لا. ایکول پروٹیکشن آف لا کا بھی مقصد یہی ہے کہ چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے یا کوئی کسی ملک کا سربراہ ہے، تو اس کو قانون یکساں تحفظ فراہم کرے گا. ان میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، اس میں کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا کہ یار یہ غریب ہے تو اس کے لیے الگ لا ہے، یہ امیر ہے تو اس کے لیے الگ لا ہے، یہ وزیر اعظم ہے تو اس کے لیے الگ لا ہے، یہ منسٹر ہے تو اس کے لیے الگ لا ہے. ایسا نہیں ہوگا. سب کو ایکول پروٹیکشن دی جائے گی، سب کو یکساں قانون تحفظ فراہم کرے گا. تو ایکویلٹی آف لا اور ایکول پروٹیکشن آف لا کا جو کانسیپٹ ہے، آرٹیکل 25 کا جو کانسیپٹ ہے، وہ ہمارے اسلامک انجنکشن سے بھی لیا گیا ہے. کیونکہ ہمارے جو پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجت الوداع میں یہ واضح کیا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی. ان کا مقصد یہ تھا بتانے کا کہ سب برابر ہیں، اسلام میں سب برابر ہیں. تو یہ جو ایکویلٹی آف لا کا جو کانسیپٹ ہے، یہ ہم اسلامک انجنکشن سے ہی اخذ کرتا ہے. ایکویلٹی آف لا یہ ہے کہ امیر ہو، غریب ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی سیکٹ سے تعلق رکھتا ہو، اس کو قانون یکساں تحفظ فراہم کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی وہ شخص جو ہے وہ قانون کے سامنے بھی برابر ہوگا، کیا جائے گا اس کے ساتھ. تو اسی کے ساتھ ہی ہم اپنا آج کا پروگرام جو ہے وہ اختتام کریں گے. آپ اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں اظہار کیجیے گا، اور اس کے ساتھ فیڈ بیک بھی ہمیں دیتے رہیے گا. کوئی کویشچن ہو تو کویشچن بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اس کا ہم آپ کو آنسر دیں گے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.